بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت اہم ٹاپک لے کر حاضر خدمت ہوں، وہ ہے انسان کا مقصد زندگی۔ اس روئے زمین پر جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت پڑھی جاتی ہے، لیکن اس اذان کے بعد نماز ادا نہیں کی جاتی۔ کیا یہ بات جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا جنازہ تیار کر کے پھر اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ پیدائش کے وقت اذان اور موت کے وقت نماز، اور اس پیدائش اور موت کے درمیان کا ٹائم بس یوں سمجھیے جیسے روز اذان ہوتی ہے اور نماز ادا کی جاتی ہے، بس ہماری زندگیوں کا بھی اتنا ہی ٹائم ہے۔ جیسا کہ نماز، ہم پیدا ہوئے تو اذان دی گئی اور ہمارا انتقال ہوا تو نماز ادا کی گئی۔ کوئی 60 70 کوئی 80، جس کی جتنی لکھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی زندگی گزار کر وہ اپنے حقیقی اور ابدی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس عرصے اور اس ٹائم کو ہم کیسے گزاریں۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم دیکھ سکیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم کو پیدا کیا گیا ہے آخرت کے لیے۔ اس دنیا کی تمام آرائشیں، تمام چیزیں، خواہ وہ حیوانات ہوں یا نباتات، پیڑ پودے، کھیت کھلیان، الغرض ہر چیز انسانوں کی خدمت کے لیے، انسانوں کے استعمال کے لیے پیدا کی گئی ہے، مگر ہم انسانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، یہ ایک طرح کا سفر ہے اور ہم سب مسافر ہیں۔ ہماری منزل اللہ کا گھر ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا ہم بوئیں گے ویسا ہی آخرت میں کاٹیں گے۔ اس دنیا میں رہ کر اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ دنیا کی زندگی کوئی بے فائدہ یا بے فضول ہر چیز ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی بہت انمول ہے۔ یہاں نیکی کریں گے تبھی تو ہم آخرت میں پھل پائیں گے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے جھمیلے میں ہم کیوں پڑیں، نہ شادی بیاہ کریں اور نہ بال بچوں کی کوئی ٹینشن لیں، بس عبادت میں مصروف رہیں، تو یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے۔ ایسی زندگی کو اللہ رسول نے پسند نہیں فرمایا۔ اسی لیے ارشاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من رغب من سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے رغبت نہیں رکھتا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کے اور اپنے جسم کے، اپنی آل اولاد کے تمام حقوق ادا کرتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہوں اور احکام الہی کو اس دنیا میں نافذ کریں، یعنی شریعت مطہرہ پر صرف ہم انفرادی طور پر عمل کر کے نہ بیٹھیں بلکہ انہیں لاگو بھی کریں۔ جو احکامات قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں وہ سماج میں نافذ کیے جائیں، اجتماعی طور پر سب لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ بعض لوگ دنیا داری میں بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں۔ رزق کمانے کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا بلکہ اس کا حکم دیا گیا ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دنیا کمانے کے چکر میں ہم اللہ اور رسول کو بھلا بیٹھیں۔ اس دنیا میں رہیں مگر ہم طالب دنیا نہ بنیں، دنیا پر حاوی رہیں، دنیا کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ اپنے عیش و عشرت میں پڑھ کر اللہ رسول کے احکامات کو نہ بھلائیں بلکہ ان کو ذرا کم کر کے دعوت کے کام میں لگائیں۔ اس دنیا میں میزان عدل قائم کریں، ہم مومنین کے رہتے ہوئے اس دنیا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، کوئی ظالم اپنا سر نہ اٹھا سکے، کسی کا حق نہ مارا جائے۔ ہماری زندگی کا مقصد بس یہی ہے کہ ہم اپنے رب العزت کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے قانون اور احکامات کو اس دنیا میں نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بازوؤں میں وہ طاقت عطا فرمائے جس سے ہم اس کے قانون کو اس دنیا میں نافذ کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔